السلام علیکم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین۔ مسکنسیپشن اباؤٹ اسلام سیریز کا یہ ایپیسوڈ نمبر 4 ہے، جس میں آج ہم جانیں گے کیا جانوروں کو ذبح کرنا وہ کروئلٹی ہے، یعنی کیا جانوروں کو ذبح کرنا یہ ان پر اتیاچار ہے یا ان کے ساتھ ظلم ہے۔ تو آج کے ایپیسوڈ میں یہ تو یہ جو اعتراض اسلام پر اٹھایا جاتا ہے، انشاءاللہ اس کو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے ہم ایپیسوڈ نمبر 3 میں ہم یہ چیز وہ کور کر چکے ہیں کہ ماس سیون صحیح ہے یا غلط ہے۔ اگر آپ نے یہ ایپیسوڈ نہیں دیکھا ہے تو سب سے پہلے آپ اس ایپیسوڈ کو جا کر ضرور دیکھیے، جس میں آپ کو سائنٹیفک اور نیچرل طریقے سے اور لوجیکل اور سائنس کے مطابق آپ کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ ماس سیون جو ہے وہ صحیح ہے، یہ ایک نیچرل ہے اور یہ ایک فطری انسانی فطرت کے اکارڈنگ ہے کہ انسان میٹ وہ کنزیوم کرتا ہے۔ تو اس لیے آج ہم اس ٹاپک پہ بحث نہیں کریں گے کہ ماंس کھانا صحیح ہے یا غلط ہے۔ آج ہم ڈائریکٹ اپنے مدعے پہ آتے ہیں، کیا جانوروں کو ذبح کرنا کیا ان کے لیے وہ کروئلٹی ہے، کیا ان پر اتیاچار ہے، کیا ان پر یہ ظلم ہے۔ تو آج اس مسکنسیپشن پہ انشاءاللہ ہم بات کرنے کی تھوڑی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہمیں ایک بات یہ سمجھنی ہے کہ وہ جانوروں کو ذبح کرنا اگر صرف جرم اور تشدد اور اننیسیسری مطلب کہ تکلیف دینے کے لیے ہو تو بے شک یہ کروئلٹی ہے، یہ جانوروں پر اتیاچار ہے۔ اگر ان پر کوئی ظلم کرے، کوئی اننیسیسری ان کو تکلیف دے تو بے شک یہ کروئلٹی کہلاتا ہے۔ لیکن اگر انسانی غذا کے لیے اگر ہم جانور کو ذبح کریں تو یہ کروئلٹی نہیں ہے، بلکہ سائنس اور لوجک کے حساب سے اس کو ہم نیچرل پروسیس کہتے ہیں۔ اس کو کہیں سے بھی ہم کروئلٹی نہیں کہہ سکتے اگر اس سے انسانی ضرورت پوری ہو رہی ہے، یعنی انسانی غذا اگر اس سے پوری ہو رہی ہے تو اس کو ہم کروئلٹی نہیں کہہ سکتے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے میں کچھ پوائنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تو انشاءاللہ اس سے یہ بات ہماری اور زیادہ واضح طور پر کلیئر ہوگی۔ جو پہلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو کروئلٹی کا مطلب ہے وہ ہوتا ہے اننیسیسری پین دینا، یعنی سائنس اور ایتھکس دونوں کے مطابق ہی جو کروئلٹی کا مطلب ہے وہ بلا وجہ یا اننیسیسری تکلیف دینا کسی جانور کو۔ اگر کوئی انسان وہ کسی جانور کو وہ ٹورچر کرے یا اس کو جلائے یا اس کو بھوکا رکھے یا اس کو پیاسا رکھے یا اس کو مار کر، یعنی اس کو مارے، اس پر ظلم کرے صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے، تو بے شک یہ کروئلٹی ہے، بے شک یہ کروئلٹی ہے۔ لیکن اگر کوئی جانور کو پراپر ٹریٹمنٹ دے، اسے بھوکا پیاسا نہ رکھے اور ایک کوئک اور کنٹرول میتھڈ کے تھرو اس کو ذبح کرے اور اس کا ماس انسانی غذا کے لیے یوز ہو تو یہ کروئلٹی نہیں ہے، بلکہ یہ ریگولیٹڈ سلوٹر کہلاتا ہے۔ یہ ہرگز اس کو ہم کروئلٹی نہیں کہتے ہیں۔ تو کروئلٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے اننیسیسری پین دینا، یعنی کسی جانور کو ایکسٹرا تکلیف دینا، جیسے اس کو ٹورچر کیا جا رہا ہے، اس کو بھوکا پیاسا رکھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو مار کر اس سے انٹرٹینمنٹ مطلب لیا جا رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ روز قیامت یعنی ڈے آف ججمنٹ کے دن جب تمام انسانوں کا حساب کتاب ہوگا تو وہاں پر اللہ تعالیٰ دو جانوروں کا بھی حساب کتاب کرے گا۔ وہ دو جانور کون ہوں گے؟ ایک بکری ہوگی سینگ والی جس کے دنیا میں سینگ تھے، اور ایک بکری ہوگی بنا سینگ والی جس کے دنیا میں سینگ نہیں تھے اس کے سر کے اوپر۔ تو سینگ والی بکری نے بنا سینگ والی بکری کے دنیا میں مارا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ڈے آف ججمنٹ پہ کیا کرے گا؟ جو بنا سینگ والی بکری تھی اس کو سینگ دے گا اور پھر اس کو حکم دے گا کہ اب تو اس کو مار۔ تو یہ وہاں پر انصاف کرے گا اللہ تعالیٰ۔ تو یہ دیکھیں کتنا اسلام رحمت سکھاتا ہے، وہ عدل اور انصاف کا ہمیں حکم دیتا ہے۔ تو اسلام ہرگز اس چیز کی اجازت ہمیں نہیں دیتا کہ آپ جانور کو ٹارچر کریں، اس کو جلائیں، اس کو بھوکا پیاسا رکھیں یا اس کو مار کر آپ انٹرٹینمنٹ وہ اس جانور سے لیں۔ اگر کوئی یہ کام کر رہا ہے تو بالکل بے شک یہ کروئلٹی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی انسانی غذا کے لیے اس کو ایک کوئک اور کنٹرول میتھڈ سے اگر اس کو ذبح کر رہا ہے، اس کو بھوکا پیاسا نہیں رکھ رہا ہے، تو یہ کروئلٹی نہیں ہے۔
بلکہ یہ ریگولیٹڈ سلوٹر اس کو ہم کہتے ہیں۔ دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ماڈرن سائنس بھی ہیومن سلوٹر کی بات کرتی ہے، یعنی آج جو پشو چکتسا ہے اور فوڈ انڈسٹری میں ہیومن سلوٹر کی بات ہوتی ہے۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہیومن سلوٹر کا کیا مقصد ہوتا ہے کہ جانور کو منیمم پین ہو، کیونکہ ماंس تو سب کھاتے ہیں، اور جب ماंس کھاتے ہیں تو ماंس ایکسپورٹ بھی ہوتا ہے۔ انڈیا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے ماंس کا، ٹھیک ہے، تو ماس ایکسپورٹ بھی ہوتا ہے۔ اب جب ماس ایکسپورٹ ہوگا تو اس کے لیے فیکٹریاں بھی مطلب کہ لگیں گی، جہاں جانور کو ذبح کیا جائے گا، وہاں سے اس کی پیکیجنگ ہوگی، پھر وہ ایکسپورٹ ہوگا۔ تو اس کو بولتے ہیں ہیومن سلوٹر، یعنی جہاں پر آ، وہ جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے ایک میتھڈ کے تھرو، تو اس کو بولتے ہیں ہیومن سلوٹر۔ تو ماڈرن سائنس بھی جو ہے نا آج ہیومن سلوٹر کی بات کرتی ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے کہ جانور کو منیمم پین ہو، یعنی جانور کو ایسے ذبح کریں کہ اس کو منیمم پین ہو، اننیسیسری اس کو سفرنگ نہ ہو، یا بلڈ پروپرلی اس کے اندر ڈرین ہو، یعنی اس کا جو بلڈ ہے وہ پروپرلی نکل جائے، اور میٹ اس کا ہائیجین رہے۔ تو یہ ہوتا ہے ہیومن سلوٹر، اس کو کہتے ہیں کہ جس میں یہ مطلب کوالٹیز ہوں کہ جانور کو منیمم پین ہو، دوسری بات ہے اس میں اننیسیسری سفرنگ نہ ہو جانور کو، اور جانور کا جو بلڈ ہے وہ پروپرلی نکل جائے، اور میٹ اس کا ہائیجین رہے، یعنی بالکل صاف رہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں جو ماڈرن جو سائنس ہے وہ بھی ہیومن سلیوٹر کی بات کرتی ہے، اور اسلام کا جو وہ جوا کا سسٹم ہے، جو پرنسپل ہے، وہ بھی اسی پر بیس ہے۔ اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ جانور کو سب سے کم کی منیمم سے منیمم اس کو پین ہونا چاہیے، اس کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے آپ، اس کا جو بلڈ ہے پوری طرح نکل جانا چاہیے۔ وہ تبھی ہم جانور کو جھٹکے سے نہیں کاٹتے، ہم اس کو ذبح کرتے ہیں، یعنی جو اس کی نس ہے وہ ہم مطلب کہ کٹ کرتے ہیں، جس کے تھرو کیا ہوتا ہے اس کا جو بلڈ ہے سارا جانور کا وہ باہر نکل جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی جانور کو کوئی بیماری ہو، تو بیماری اس کے بلڈ کے تھرو ہمارے جسم میں نہ جائے، اس لیے اس کا بلڈ کو بہایا مطلب جاتا ہے، تاکہ اس کا میٹ جو ہے وہ ہمارے لیے بالکل بہترین رہے، ہماری بہترین وہ غذا بنے، اور میٹ اس کا ہائیجین رہے۔ تو اسلامک جو جوا کا سسٹم ہے وہ بھی یہی ہے، اسی پر بیسڈ ہے، ہیومن سلوٹر پہ۔ سب سے پہلے اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ اگر آپ جانور کو ذبح کرنے جا رہے ہیں تو اپنی چھری کو آپ تیز کر لیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری کو تیز کرنے کا حکم دیا، یعنی ہمیں چھری کو تیز کرنے کا حکم دیا۔ سنن ابن ماجہ 3172 نمبر پہ یہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ جب آپ جانور کو ذبح کریں تو چھری کو تیز کر لیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی چھری میں دھار نہیں ہے اور آپ نے جانور کے گردن پر رکھ دی، اور وہ تھوڑی سی گردن کٹی ہے اور پھر آپ کی چھری آگے کو استعمال نہیں ہو رہی، یعنی اس کو جلدی سے ہی اس کو ذبح کر دیا جائے، تاکہ اس کو منیمم کم سے کم اس کو درد ہو، منیمم پین ہو، منیمم پین ہو۔ تو یہ اسلام اس چیز کا بھی خیال رکھتا ہے کہ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ اگر آپ جانور کو ذبح کریں تو جو آپ کی چھری ہے وہ تیز ہونی چاہیے، تاکہ جانور کو کم سے کم تکلیف ہو۔ اگر جانور کو بنا تیز دھار چھری سے اگر ذبح کریں گے تو کتنی اس کو تکلیف ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو وہ ایک دم سے اس کی نس کٹے اور اس کا خون بہے، اور پھر جیسی جانور ٹھنڈا ہو جائے، یعنی اس کی جان نکل جائے، پھر آپ اس کو آرام سے ایزیلی اس کو آپ اس کی کھال اتاریں، اس کا میٹ جو ہے وہ آپ الگ کریں، اس کی بوٹی بنائیں، اور یہ پروسیس آپ بعد میں کریں، لیکن جو چھری ہونی چاہیے وہ تیز ہونی چاہیے۔ تو اسلامک جو کہ وہ ذبح کا سسٹم ہے وہ بھی اسی پر بیسڈ ہے کہ ہیومن سلوٹر پہ، کہ جانور کو کم سے کم تکلیف ہو۔ دوسری جو چیز ہے، اسلام نے ہمیں اس چیز کا بھی حکم دیا ہے کہ چھری کو جانور کے سامنے تیز کرنا نہیں چاہیے، جانور کے سامنے چھری تیز کرنا بھی اسلام نے ہمیں منع کر دیا۔ یہی حدیث ہے سنن ابن ماجہ کی 3172 نمبر پہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری کو جانوروں سے چھپا کر رکھنے کا حکم دیا ہے، یعنی ان کو اننیسیسری سفرنگ نہ ہو، چھری کو بھی چھپا کر رکھیں آپ جانور سے، اس کو پتہ بھی نہ چلے، اتنا جانوروں کا خیال رکھا جا رہا ہے۔
تو چھری کو بھی جانوروں سے چھپانے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ یہ کیوں حکم دیا ہے؟ تاکہ جانور کو پہلے ہی موت سے پہلے ایک اور موت نہ آ جائے کہ اب میں حلال ہونے والا ہوں۔ تو ہوتا ہے جیسے چکن سوپ میں دیکھتے ہیں ہم کہ ایک مرغی کے بعد دوسرے مرغے کا نمبر آنے والا ہوتا ہے کہ اب پتہ نہیں میں ہاتھ میں نہیں آ جاؤں کہیں۔ تو اس لیے یہ سسٹم غلط ہے، ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح بھی نہیں کرنا چاہیے، اور جو چھری ہے چھری کو بھی چھپا کر رکھنا چاہیے اس جانور کے سامنے۔ اس چیز کا جو عید الاضحیٰ آ رہی ہے ہمیں وہاں پر بھی یہ چیزیں اپلائی کرنی ہے۔ ہم جو ہمارا کسائی ہو یا سنت طریقہ تو یہ ہے کہ خود ہی ہم ذبح کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی اپنا جانور وہ ذبح کیا کرتے تھے، تو ہم خود ہی کریں اور اس میں ہماری چھری پراپر تیز ہو، چھری کو آپ جانور سے آپ چھپا کر رکھیں۔ تو یہ ہمیں اسلام بتاتا ہے۔ ہیومن سلوٹر کی جو بات ہے کہ جانور کو کم سے کم تکلیف ہو، تو وہی چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسلام ہمیں کیا حکم دیتا ہے۔ تیسری چیز ہے اننیسیسری، وہ ٹورچر منع ہے، یعنی جانور کو اننیسیسری آپ ٹورچر نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے 5055 نمبر پہ، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص وہ ذبح کرے تو جلدی سے ذبح کر ڈالے، یعنی جلدی سے کر ڈالے۔ یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے 3172 نمبر پہ، جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ جب تم میں سے کوئی شخص وہ ذبح کرے تو جلدی سے ذبح کر ڈالے، یعنی اس میں دیر نہ کرے۔ ایسا نہ ہو کہ تھوڑا سا کاٹ کے رک گیا، فون آ گیا تو فون اٹھا لیا۔ جانور کو تکلیف نہیں دینی ہے، اننیسیسری اس کو ٹارچر نہیں کرنا ہے۔ ذبح کریں تو بہترین طریقے سے اور جلدی سے آپ کو ذبح کرنا ہے۔ دوسری حدیث ہے ہمیں صحیح مسلم میں 5055 نمبر پہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذبح کیے جانے والے جانوروں کو تکلیف سے بچائیں، یعنی ان کو تکلیف سے بچائیں، ان کو ذرا بھی آپ کو تکلیف نہیں دینی ہے۔ تو اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے۔ جو آج ماڈرن ہیومن سلوٹر کی بات کرتی ہے، ماڈرن سائنس، وہ چیز اسلام نے ہمیں بتائی ہے۔ تو جانوروں کو ذبح کرنا کوئی بھی کرولٹی نہیں ہے، بلکہ اس کو اگر ایک کوئک اور کنٹرول میتھڈ سے کیا جائے اور انسانی غذا کے لیے اور اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح کیا جائے تو یہ کرولٹی نہیں ہے، بلکہ اس کو ہم کرولٹی نہیں کہہ سکتے۔ کرولٹی تب ہوگا جب ہم جانور کو اننیسیسری ٹارچر کریں، اس کو کہ ہم بنا بات کے تکلیف دیں۔ اور ایک اور پوائنٹ ہے جو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جانوروں کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح کرنا منع ہے اسلام میں۔ اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ آپ اپنے جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح کریں۔ موجم الکبیر میں ایک روایت ہمیں ملتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ایک بکری کو لٹا کر دوسری بار چھری تیز کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اسے کئی مرتبہ مارنا چاہتے ہو؟ چھری کو اس سے پہلے کیوں نہ تیز کر لیا؟ یعنی ایک شخص بکری کو لٹا کر اس کے اور وہ کئی مرتبہ چھری تیز کر رہا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اسے وہ کئی مرتبہ مارنا چاہتے ہو؟ چھری کو اس سے پہلے ہی مطلب کیوں نہ تیز کر لیا؟ تو اس روایت سے، اس حدیث سے علماء نے، جو اسکالرس ہیں، انہوں نے استدلال کیا ہے کہ جانور کے سامنے ذبح کی تیاری اور دوسرے جانور کو ذبح ہوتے ہوتے دکھانا تکلیف دینے میں شامل ہے۔ یعنی جب چھری تیز کرنے کا حکم بھی اس جانور کے سامنے نہیں ہے، تو پھر دوسرے جانور کو کی ذبح کرنا اس کے سامنے بالکل وہ تکلیف دینے میں آئے گا، اس لیے وہ بھی منع ہے۔ اور اسلام پہلے ہی اینیمل ویلفیئر کے پرنسپل ہمیں مطلب کہ دے چکا ہے، ہمیں دے چکا ہے۔ تو صرف ایسا نہیں کہہ سکتے کہ جانور کو آپ ذبح کر رہے ہیں تو ایک کرولٹی ہے، نہیں، یہ تو ایک انسانی پروسیس ہے، ایک فطری پروسیس ہے جس کو ہم مطلب کہ غذا کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اس میں بھی ہمیں نیسیسری پین سے، وہ جانور کو ٹارچر کرنے سے، انہیں تکلیف کہ انہیں کم سے کم تکلیف ہو، یہ چیز آلریڈی اسلام ہمیں بتاتا ہے۔ اور اسلام ہمیں بیلنس سکھاتا ہے۔ اسلام نہ تو یہ کہتا ہے کہ آپ اننیسیسری وہ کلنگ مطلب کریں، اور نہ ہی جانوروں پر ظلم کریں۔ اسلام ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا کہ بنا ضرورت کے آپ ایک بھی جان آپ کسی جانور کے لیے بنا ضرورت کے
اگر وہ کھانے کے لیے اگر آپ نے جان لی ہے حلال جانور کی، اللہ کا نام لیا ہے تو ٹھیک ہے وہ جائز ہے، لیکن بنا ضرورت آپ کسی بھی ایک بھی اینیمل کی جان نہیں لے سکتے، اور نہ ہی آپ کسی بھی جانور پر ظلم کر سکتے ہیں، یہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے۔ میں آپ کے سامنے دو حدیثیں رکھوں گا جس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام ہمیں اینیمل وہ رائٹ کے بارے میں کیا کہتا ہے، کتنا سیریس ہے اسلام اینیمل مطلب کی رائٹس کے اوپر۔ تو دو حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اسلام ہمیں بیلنس سکھاتا ہے، یعنی ایک طرف تو وہ ہیں جو کہ جانوروں کو ذبح کرنے کو ہی غلط کہتے ہیں، اور دوسری طرف وہ ہیں کہ وہ کہ جانور پر تشدد، ظلم اور ان سب چیزوں کو وہ جائز مانتے ہیں، لیکن اسلام ہمیں بیلنس سکھاتا ہے۔ اگر آپ نے حلال جانور اللہ کا نام لے کر اور اس کو مطلب کہ ضرورت کے تحت اگر اس کو ذبح کیا، یعنی اس کی جو اس کا گوشت ہے وہ کھانے کے لیے، اس کا میٹ ہے وہ کھانے کے لیے، تو بالکل یہ جائز ہے، لیکن اس کے علاوہ اننیسیسری آپ اس کو ذبح نہیں کر سکتے، اس کو ٹورچر نہیں کر سکتے۔ پہلی حدیث جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، 5055 نمبر پہ آپ کو حدیث ملے گی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے ہر چیز کے ساتھ سب سے اچھا طریقہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ سب سے اچھا طریقہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے جب ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ تم میں سے ایک شخص جو ذبح کرنا چاہتا ہے وہ اپنی چھری کی دھار کو تیز کر لے اور ذبح کیے جانے والے جانوروں کو تکلیف سے بچائے۔ تو یہاں پر ہمیں بتا دیا کہ اگر آپ کو ذبح بھی کرنا ہے جانور کو تو بہترین طریقے سے آپ کو اس کو ذبح کرنا ہے، بہترین طریقہ آپ کو اختیار کرنا ہے، جانور کو آپ کو تکلیف سے بچانا ہے۔ تو پہلی حدیث تو یہ ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جانوروں کا اسلام نے کتنا خیال رکھا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ایک عورت پر عذاب کا ذکر ہے، کیونکہ اس نے کیا کرا تھا، بلی کو اس نے باندھ کر بھوکا مار دیا تھا، وہ عورت جہنم میں جل رہی ہے۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث ہمیں ملتی ہے، صحیح بخاری میں 3318 نمبر پہ یہ حدیث ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، ایک عورت ایک بلی کے سبب دو جگ میں گئی، یعنی بلی کی وجہ سے ایک عورت، ایک جانور کی وجہ سے ایک انسان دو جگ میں جا رہا ہے۔ یہ دیکھیں آپ، ایک عورت ایک بلی کے سبب سے دو جگ میں گئی، اس نے بلی کو باندھ کر رکھا، نہ تو اس نے نہ تو اسے وہ کھانا دیا اور نہ ہی اسے چھوڑا، وہ کیڑے مکوڑے کھا کر اپنی جان بچا لیتی، یعنی اس عورت نے کیا کرا، بلی کو باندھ کر رکھا تھا، تو نہ تو اس نے بلی کو ٹائم پر کھانے دیا اور نہ ہی اس کو کھلا چھوڑ دیتی یا آزاد چھوڑ دیتی، وہ اپنی خوراک خود ڈھونڈ لیتی، کیڑے مکوڑے ڈھونڈتی وہ کھاتی اور اپنا سروائو کرتی، لیکن اس نے اس کو باندھے باندھے ہی مار دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف بتا دیا کہ وہ عورت ایک بلی کے سبب دو جگ میں گئی۔ یہ دیکھیں، یہ اننیسیسری ٹارچر تھا اس پر، یہ اننیسیسری کلنگ تھی۔ اگر آپ کسی بھی جانور کی اننیسیسری کلنگ کرتے ہیں تو بھی آپ دو جگ کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ ایک عورت گئی ہے دو جگ میں ایک بلی کو باندھ کر رکھنے کی وجہ سے، کیونکہ اس نے اسے بھوکا رکھا ہے، یا تو اسے کھلا چھوڑ دیتی، وہ اپنی خوراک خود ڈھونڈ لیتی۔ تو یہ ہے ہمارا اسلام، جس کے اندر رحم بھی ہے، ریسپانسبلٹی بھی ہے، اور انسانی ضرورت کا احترام بھی ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ کو میٹ نہیں کھانا، بلکہ یہ انسانی ضرورت ہے، یہ ایکو سسٹم کا پارٹ ہے۔ اس کی بات ہم ایپیسوڈ نمبر 3 میں ہم وہ کر چکے ہیں، اس کو بھی آپ ضرور دیکھیے گا، پھر آپ کو ایپیسوڈ نمبر 4 اور زیادہ طریقے سے کلیئر ہوگا، کیونکہ میں نے وہ پوائنٹ ابھی نہیں اٹھائے ہیں جو میٹ کنزمپشن پر اعتراض لوگ کرتے ہیں کہ میٹ کھانا ہی نہیں چاہیے، تو اس کی میں نے بات نہیں کری، کیونکہ وہ بات ہم ایپیسوڈ نمبر 3 میں آلریڈی کر چکے ہیں، اس لیے صرف ہمارا فوکس ایپیسوڈ نمبر 4 کے اسی ایپیسوڈ پہ ہے کہ کیا جانوروں کو ذبح کرنا کرولٹی ہے، کیونکہ بقرہ عید نزدیک ہے اور یہ اعتراض لوگوں کی طرف سے اٹھایا جاتا ہے۔ تو اس سے وہ احادیث کے ذریعے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس سے ہمیں پوری طرح واضح ہے کہ اسلام اینیمل کا کتنا خیال رکھتا ہے۔ اسلام جانوروں کو اننیسیسری جو کلنگ ہے اس کو منع کرتا ہے، ان کو کم سے کم تکلیف پہنچائی جائے، ان کو ٹارچر نہ کیا جائے، ان کو بھوکا پیاسا نہ رکھا جائے، اسلام اس چیز کی بات کرتا ہے۔ اور جو ہیومن سلوٹر آج کے ٹائم میں ماڈرن سائنس میں ہے، اس میں بھی
انہی پرنسپل کو اپلائی کیا جاتا ہے، جبکہ اسلام نے پرنسپل 1450 سال پہلے ہی ہمیں بتا دیا ہے۔ اس لیے کہ سائنٹیفک اور لوجیکل جو پوائنٹ آف ویو سے ہر اینیمل سلوٹر کو آٹومیٹکلی آپ کریولٹی نہیں کہہ سکتے، یعنی اگر کوئی جانور کو ذبح کر رہا ہے تو اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کرویل ہے، بلکہ اگر آپ ایسا کہہ رہے ہیں تو یہ ون سائیڈڈ اپروچ ہے۔ اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جانور کے ساتھ وہ کیسا سلوک کیا جا رہا ہے، اور اسے کتنی تکلیف دی جا رہی ہے، یہ ہے اصل۔ جانوروں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جا رہا ہے اور اسے کتنی تکلیف دی جا رہی ہے، یہ ہے اصل۔ اگر کوئی جانوروں کو تکلیف دے رہا ہے تو بالکل وہ ان کے ساتھ کریولٹی کر رہا ہے، کوئی جانور کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا تو بالکل وہ ان کے ساتھ کریولٹی کر رہا ہے۔ لیکن صرف ذبح کرنے کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جانوروں کے ساتھ کریولٹی ہے۔ تو یہ ہمارا ایپیسوڈ نمبر 4 تھا۔ آ، اب انشاءاللہ ہم ایپیسوڈ نمبر 5 کی طرف آپ کا ہم منتظر رہیں گے، ہم رہیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں گے۔ اور ایپیسوڈ نمبر جو 5 آئے گا وہ یہی ہے ہمارا، کیا ماس کھانا مسلمان کو وائلنٹ بنا دیتا ہے؟ یہ بھی اعتراض ایک ہوتا ہے کہ مسلمان جو وائلنٹ ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کیونکہ وہ ماس کھاتے ہیں، میٹ کو وہ کھاتے ہیں، اس لیے مسلمان کی وائلنٹ ہے۔ تو انشاءاللہ ایپیسوڈ نمبر 5 میں اس کا ہم ذکر کریں گے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔